ہمارے ساتھ سراج صدیقی ہیں جی فلوریڈا سے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں سراج صدیقی بول رہا ہوں فلوریڈا سے. جی کیا حال ہے؟ جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. جی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. الحمدللہ. بس دعا کی ریکویسٹ کرنی تھی ضرور. اور دو سوال پوچھنی تھی میں نے. جی بالکل. ایک تو یہ کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کوئی شخص جو دنیا کی ضرورت کے لیے وظیفہ یا قرآنی آیت پڑھتا ہے اس کا آخرت میں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کیا یہ درست ہے؟ اور دوسرا یہ سوال تھا کہ کیا اسلام میں آرگن ٹرانسپلانٹ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی اجازت ہے؟ آرگن ٹرانسپلانٹ. ٹرانسپلانٹ جیسے کڈنی لے لیتے ہیں یا ہارٹ دے دیتے ہیں کسی اور کو. آرگن ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, ان دونوں کے بارے میں سے ہاں تو پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہیں پڑھا ہے کہ کوئی آخرت کے مقصد کے لیے, دنیا کے مقصد کے لیے قرآن پڑھے گا تو اس کو آخرت میں نہ پڑے. ہاں تو پہلا جو سوال ہے کہ اگر کوئی وظیفہ دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے تو فرمایا کہ آخر میں کچھ نہیں ملے گا. تو خیر ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے دین دنیا کے سارے منافع عطا کرتا ہے, اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, نہ کوئی ایسی قرآن کی آیت ہے. اب کسی نے اپنے جذبات میں یہ بات لکھ دی ہوگی کہ بھی وہ دنیاوی مقاصد کے لیے آپ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آخرت میں جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا, تو ایسے جذبات میں لکھا ہو. ورنہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن, اللہ کی یاد کسی بھی نفع سے خالی نہیں ہے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ سورہ واقعہ جو ہے پڑھا کرو, مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو تو گھر سے فقر و فاقہ دور ہو جاتا ہے. سورۃ یاسین پڑھا کرو, دل کو سکون اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اگر گھر میں جادو ٹونا جنات کا اندیشہ ہے تو سورہ بقرہ پڑھیں تو اس گھر میں جادو اور جنات نہیں آتے. تو یہ دنیاوی منافع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے. اور سورہ فاتحہ اگر سر میں درد ہے, بخار ہے, فاتحہ جھاڑ ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت دنیاوی مقاصد کے لیے, اس لیے کہ قرآن کریم کی شان تو یہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ یہ شفا بھی ہے, یعنی دین دنیا کی, ظاہر باطن کی, دل اور دماغ کی, ہر چیز کے لیے شفا بھی ہے, اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. اور اس میں کسی میں تصریح نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آخرت کا اجر آپ کو نہیں ملے گا. تو ایسا نہیں ہے. اسلام تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, دونوں حسنہ اسلام عطا کرتا ہے. لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر صرف اسی لیے کرے کہ دنیا ہی کا مقصد حاصل کرنا مقصود ہو, جب بھی خدا کو یاد کرے اپنا کاروبار ہی چلانا مقصود ہو, تو یہ ایک بے وفائی کی بات ہے. ہاں کبھی اللہ کو اللہ کے لیے بھی یاد کر لے, اللہ کو دنیا کے لیے تو یاد کرتا ہی ہے, اس لیے کہ دنیا اس خالق دنیا ہی سے ہم نے مانگنی ہے, اور کس سے مانگنی ہے. لیکن اللہ کو کبھی اللہ کے لیے بھی یاد کر لینا چاہیے, اس کا اہتمام ضرور رکھے. ایسا نہ ہو کہ انسان کورا کہ جب بھی کوئی دنیا کی ضرورت پڑے تب تو خدا کو یاد کر لیا, ذکر کرنے بیٹھ گیا, وظیفہ لمبے لمبے وظیفے کھینچنے لگ گیا, لیکن ویسے اللہ کے لیے کبھی یاد نہ کیا. تو یہ نہیں انسان کی کیفیت ہونی چاہیے. باقی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو یہ دنیاوی مقصد کے لیے پڑھے تو آخرت میں اجر نہیں ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی بری بات ہے, ایسا نہیں. بلکہ اللہ کے جتنے اسماء ہیں ان کے اندر تو راز ہی ہے. اب یہ رزق اگر چاہیے تو یا رزاق ہو, تو رزاق جو اللہ کا نام ہے اس پہ رزق ہی کی کیفیت ہے. اسی کیفیت کو طاری کر کے جب پڑھتا ہے تو رزق آسان ہو جاتا ہے. یا مغنی ہے, کام نہیں ہو رہے ہیں تو یا مغنی پڑھتا ہے تو اللہ غنا عطا کر دیتے ہیں. تو اللہ کے ناموں کے اندر یہ ساری تاثیرات موجود ہیں کہ جس سے انسان یہ سارے مقاصد حاصل کرتا ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ اللہ کو اللہ کے لیے بھی یاد کر لینا چاہیے. بلکہ اب مجھے واقعہ یاد آ گیا, بہت بڑے امام گزرے ہیں, حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ, بڑے امام گزرے ہیں. وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, تو اس وقت کے ایک بہت بڑے رئیس, کسی علاقے کے بہت بڑے نواب, ان کو پتہ چلا کہ حضرت امام سالم میں بڑے محدث تھے. تو اس کو اشتیاق ہوا حضرت سے ملنے کا, تو حضرت کا بڑا نام سنا ہوا تھا, تو اس نے حضرت سے مصافحہ کیا, اور مصافحہ کر کے تو دعاؤں کی درخواست کی. اور جیسی یہ رسم دنیا ہے
تو رسمی الفاظ کہہ کہ حضرت میرے لائق کو خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، آپ جو حکم فرمائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دنیا کی خدمت کرو گے یا آخرت کی؟ تو کہنے لگے جی آخرت کی کیا خدمت کریں گے، ہم تو خود گناہ گار ہیں، دنیا کی کوئی خدمت بتائیں ہمارے لائق ہو، ہم کریں گے، آخرت کی خدمت ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم خود گناہ گار ہیں۔ تو حضرت نے جلال میں آ گئے، جوش میں آ گئے، حضرت نے فرمایا کہ سالم نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں گا؟ سالم نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں گا؟ ہمیں تو آخرت پر نگاہ ہے، خدا آخرت میں سرخرو کر دے۔ تو یہ بھی شان ہے اللہ والوں کی کہ دنیا کے بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی اور اس کو مقدر پر جو ہے وہ سپرد کر دیا اور آخرت کی محنت میں لگے رہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ وظیفہ دنیا کے مقاصد کے لیے پڑھ سکتے۔ اللہ نے یہ سارے اپنے اسماء، اپنے جو ہے وہ اذکار اسی لیے تو بتا رکھے، ہم دنیا کے سارے، اور دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کو بنانے کا مقصد یہ کہ دنیا کو آپ آخرت کی کھیتی بنائیں، یہاں پر آپ جو بیج بوئیں نیکی کا، آخرت میں اس کی فصل کاٹیں اجر و ثواب کی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آپ یہ اعضاء کی آرگن دینا اعضاء کی پیمنٹ کاری، اس کے بارے میں اس وقت علماء محققین، علماء عرب اور علماء عجم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ڈونیٹ اگر کوئی کرتا ہے، تو وہ کرنا ڈونیٹ اگر کرتا آرگن وہ لینا جائز ہے، خریدنا یا اس کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ اعضاء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ مثلا کہ کڈنی کسی کا فیل ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ ایک کوئی شخص جو ڈونیٹ کر رہا ہے کڈنی، تو وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ اگر اس کی موت و حیات کا معاملہ یا صحت اور عافیت کا معاملہ اس پر موقوف ہے تو پھر وہ اگر کوئی ڈونیٹ کرے تو وہ لینا جائز ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور جسم کے اور ایسے آرگن ہیں تو وہ اگر دل ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ لینا ہے تو وہ لے سکتے ہیں، تو لیکن وہ ڈونیٹ ہونا چاہیے، اس کا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے، بیچنا خریدنا جائز نہیں۔ اگر کوئی ڈونیٹ کر دے، وقف کر دے تو اس کی اجازت ہے، آج علماء نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ اس جو انسان کی انسانی زندگی کی ضرورت اس پر موقوف ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ کا جواب ہے ماشاءاللہ، خصوصاً پہلے والے کے حوالے سے۔ یہ بہت اشکال رہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کو ہمارے یہاں عام طور پہ مختلف چیزیں سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ جو فرمایا کہ اس دنیا تو اصل میں آخرت کی تیاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے میں ترقی اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا کلیئر